انگنت لاتعداد بے حد و حساب پانی کے قطرات، ریت کے ذرات اور اشجار کے پتوں سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، امام الشہداء، امام الصلحاء، امام الفقہاء، امام اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکات کے لیے خاص۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے دو باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، دونوں ہی بڑی قابل غور ہیں۔ پہلی بات، آج دسمبر کی 30 تاریخ ہو چکی ہے اور یہ سال انگریزی مہینوں کے اعتبار سے اپنے اختتام تک جا پہنچا ہے۔ اس سال کے حوالے سے چند باتیں، اور دوسری بات جو ہے وہ جمعہ کے حوالے سے میرے ذہن میں ابھی یہ بات آئی ہے کہ جمعہ کے حوالے سے ایک دو باتیں کرنی بڑی ضروری ہے۔ یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ مالک العلام کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ کائنات کا خالق مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، جب ہم اللہ کی پاک کتاب پڑھتے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کل من علیہا فان، کائنات کی جو بھی چیز ہے بالآخر اس نے ختم ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی صرف اور صرف آپ کا رب عزت والا، شان والا، جلال والا، اس کی ذات باقی رہ جائے گی۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، کائنات کی ہر چیز ختم ہو جائے گی ما سوائے الا وجہ، اللہ کے علاوہ۔ اللہ کے علاوہ کائنات کی ہر چیز یہ ختم ہو جائے گی۔ حضرات، یہ سال آئے گئے، یہ اسی طرح سال آتے رہے اور اپنے وقت مقررہ پر یہ ختم ہوتے رہے، اور انسانوں کی زندگی جو ہے یہ ہر وقت، ہر لمحہ یہ موت کے قریب ہوتی گئی۔ حضرات، یہ سال بھی اسی طرح یہ سال بھی اپنے اختتام تک جا پہنچا ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیم کے حوالے سے دیکھیں تو ہم اتنے غافل لوگ ہیں کہ ہم اسلامی سال کو ہی نہیں جانتے۔ ہمارے معاشرے کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ نہیں جانتے کہ کون سا ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ نہیں جانتے کون سا۔ پھر سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مقرر کیے۔ اتنے غافل ہیں کہ ہم مسلمان ہو کے بھی حقیقی مسلمان نہیں ہیں پیارے بھائی، یہ ہماری غفلت ہے اور بہت زیادہ۔ تو اللہ سے دعا بھی ہے اور ساتھ ساتھ کوشش بھی ہے، جس طرح کہتا ہے نا کوئی کہنے والا، دعا کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے۔ صرف دعا نہیں، ساتھ ساتھ اعمال کی بھی ضرورت ہے، کوشش بھی ہے کہ ہم نے اسلام سیکھنا ہے، اسلام، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرات، یہ سال بالآخر ختم ہونے کے قریب ہے، تو ہم نے ایک نظر اپنے ماضی پہ ڈالنی ہے۔ آج سے کم و بیش 12 مہینے پیچھے جائیں تو جنوری 2022 کا آغاز ہوا۔ حضرات، یہ سال چلتا دسمبر 2022 تک آ پہنچا۔ سال کے اندر کتنے دن ہیں پیارے بھائی؟ انگریزی اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً 365 سال کے دن بنتے ہیں۔ حضرات، اب ان 365 دنوں کے اندر کتنے مہینے ہیں، ہفتے ہیں، اور پھر کتنے دن ہیں، اور پھر ان دنوں میں کتنی نمازیں ہیں اور کتنے جمعے ہیں۔ حضرات، صرف دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ماضی پہ ایک بار ہم نے نظر ڈالنی ہے کہ میرا پچھلا پورا سال کیا اس قابل ہے کہ اگر آج مجھے موت آ جائے تو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل ہوں۔ ہم نے اپنے ماضی پہ اس انداز میں نظر ڈالنی۔
کہ میرا ماضی، میرا ایک سال، میری زندگی کے جو پچھلے 10 15 20 40 50 نہیں، صرف ایک آخری سال، یہ 2022 والا ہم نے شمار کرنا ہے کہ میرا یہ ایک سال ایسا ہے کہ اگر مجھے آج موت آ جائے تو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل ہوں۔ پیارے بھائیوں، اگر تو ایسا ہے تو پھر الحمدللہ، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سوچئے اللہ نے ابھی اور وقت دیا ہے، اللہ نے ابھی مہلت دی ہے۔ ہم نے اس سال میں کیا کرنا ہے؟ پیچھے جو ہو گیا وہ گزر گیا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اتنا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ کا اصول اتنا پیارا ہے کہ جب کوئی بندہ توبۃ نصوحا، پکی سچی کھری توبہ کر لیتا ہے نا، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ جب بندہ نیکیاں شروع کر دیتا ہے، اللہ اس نیکیوں کی برکت سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات، آئندہ سال کے لیے تیاری کیا ہے؟ تیاری کیا ہے حضرات؟ قریب ہی اللہ نے توفیق دی، اللہ نے چاہا تو قریب انشاءاللہ رمضان، آج سے اس رمضان کے لیے تیاری کریں۔ ہمارا نیا سال آنے والا ہے، تو اس سال کے لیے کچھ پلاننگ ہے۔ حضرات، معاشرے میں، مارکیٹ میں آپ جائیں، جتنے بزنس مین لوگ ہیں، یہ دن ان کے بڑے مصروفیت کے دن ہیں، وہ سارے سال کی کلوزنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے سال میں کیا کمایا ہے اور کیا ضائع کیا، اور آئندہ سال کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے کہ پچھلے سال ہم نے یہ کام کیا تو اتنا منافع ہوا، آئندہ سال ہم نے اسے مزید بہتر کرنا ہے، پلاننگ ہو رہی ہے۔ حضرات، اسی طرح اپنی آخرت کے لیے بھی ایک پلاننگ ہے، آخرت کے لیے بھی ایک تیاری ہے۔ وہ بھی ایک انسان کا حساب کتاب کا دن ہے، جس دن کے بارے میں رب کائنات نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ جب وہ حساب کا دن آئے گا، پھر انسان کے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، اور اس کتاب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اے میرے بندے، اس کتاب کو پڑھ، آج تیرا حساب لینے کے لیے یہ کتاب کافی ہے، وہ کتاب کافی ہے۔ حضرات، وہ کتاب ہر وقت میرے اور آپ کے کندھوں کے اوپر سوار ہے، وہ دو فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ آپ کی ایک ایک بات کو لکھتے جاتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ حضرات، ہمارا سال آ رہا ہے آگے، اس سال کے لیے کیا پلاننگ ہے ہماری؟ حضرات محترم، پہلی پلاننگ رمضان کے لیے تیاری کریں۔ اسلاف کے بارے میں نے کئی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی کہ ہمارے جو بزرگ ائمہ محدثین، جنہوں نے دین سیکھا، سمجھا اور آگے الحمدللہ ہم تک پہنچایا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے لیے کیا تیاری کیا کرتے تھے۔ جب رمضان گزرتا تو رمضان گزرنے کے 6 مہینے بعد تک، 6 مہینے بعد تک یہ بندے اللہ سے دعا کرتے رہتے، اے اللہ، ہم نے رمضان میں جو اعمال کیے اللہ تو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہماری طرف سے قبول فرما لے، کیونکہ تو سننے والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے، اے اللہ تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ حضرات، 6 مہینوں تک یہ دعا کرتے رہتے۔ اب سال کے 12 مہینے، باقی 6 مہینے رہ گئے، ایک رمضان کا آ گیا، باقی 5 مہینے رہ گئے۔ حضرات، بقیہ مہینے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری زندگی میں رمضان نصیب فرما، اے اللہ ہماری زندگی میں رمضان نصیب فرما۔ وہ آئندہ رمضان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما تاکہ ہم اس مقدس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں اے اللہ آپ کو راضی کر سکیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں آپ سے۔ حضرات، پہلی پلاننگ رمضان کے لیے۔ دوسری پلاننگ اپنی نمازوں کے بارے میں غور کرنا۔ حضرات، اگر پچھلے سال میں کچھ نمازیں ہماری رہ گئی ہیں تو آئندہ سال ہم نے ان باتوں کا خیال کرنا ہے کہ میری کوئی نماز نہ رہے۔ کیوں؟ اللہ اپنے پاک کتاب قرآن پاک میں فرماتے ہیں کیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے بندے اپنے اللہ کی عبادت کر۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے اللہ کی عبادت کر۔ اللہ کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تیرا وقت مقرر نہ آ جائے، تیری موت آنے سے پہلے اے بندے تو اپنے اللہ کو راضی کر، تو اپنے اللہ کی عبادت کر۔ اور پھر اگر اللہ کی کتاب کا مطالعہ کریں حضرات، بے شمار باتیں ہیں۔ سورہ ملک کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلق الموت
والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لوگوں ہم نے زندگی اور موت بنائی اس لیے کہ لیبلوکم، تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، آزمائیں، ایکم احسن عملا، اعمال کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ حضرات اپنی نمازوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ حضرات کتنے ہی ایسے لوگ، بلکہ اگر میں کہوں سینکڑوں کی تعداد تو یہ کم ہے، اگر میں کہوں ہزاروں کی تعداد تو یہ بھی کم ہے۔ حضرات لاکھوں کی تعداد میں ہمارے معاشرے کے اندر ایسے مسلمان رہتے ہیں جو سال میں صرف ایک بار بھی قرآن مکمل نہیں کرتے۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن سال میں ایک بار بھی قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ حضرات یہ میرے پاس 16 لائنوں والا قرآن، 16 لائنوں والا، اگر اس کے صفحات کو شمار کریں نا تو اس کے 549 صفحے ہیں، 550 اس کے صفحے۔ حضرات اگر آپ اس کا حساب لگائیں، سال کے دنوں پر تقسیم کریں، سال کے دن ہیں 365، اور اس قرآن کے صفحے کتنے ہیں؟ 549، میکسیمم 550 صفحے ہیں اس قرآن کے۔ حضرات ڈیلی بلا ناگا 1.5 صفحہ، صرف 1.5 صفحہ، 16 لائنیں ایک طرف ہیں اور 8 دوسری طرف سے، 24 لائنیں اگر آپ ڈیلی قرآن پاک کی پڑھیں نا تو آپ سال میں قرآن مکمل کر سکتے ہیں۔ حضرات ہماری زندگی اتنی مصروف ہو چکی، ہمارے معاشرے کا ہر فرد صبح بیدار ہوتا ہے، اپنا موبائل نکال کے پہلے دیکھتا ہے کہ مجھے میسج کیا آیا ہے، میرے دوست نے مجھے کیا پیغام بھیجا ہے، میرے رشتہ دار نے، میرے گروپس والوں نے مجھے کیا پیغام دیا، کیا میسج دیے۔ حضرات ہمارے معاشرے کا یہ مسلمان اتنا بدبخت ہو چکا ہے کہ یہ ڈیلی صبح اٹھ کے اپنے رب کی کتاب کھول کے نہیں دیکھتا کہ میرے رب نے مجھے کیا میسج دیا ہے، میرے اللہ نے کیا پیغام دیا ہے، میرے اللہ کے پیغامات کیا ہیں۔ حضرات سال کے اندر ڈیلی بلا ناگا 24 لائنیں تلاوت کرنے کے لیے جس بندے کے پاس وقت نہیں ہے، اب یہ دعوے کے اندر بہت پکا مسلمان ہے، دعوے میں بڑا پکا مسلمان ہے۔ اور پیارے بھائیو، اپنے مستقبل کے لیے تیاری کرنی ہے، اور مستقبل کیا ہے؟ ہمارا مستقبل آخرت ہے، ہمارا مستقبل قیامت ہے، ہمارا مستقبل جنت ہے انشاءاللہ۔ اس جنت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اس جنت کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کو راضی کیجیے، اللہ کی مخلوق کو راضی کیجیے۔ اور بھائیو اب اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ماضی کو دیکھنا ہے۔ ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہے، ہم نے نمازوں کی تیاری کرنی ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اور پیارے بھائیو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال کرنا ہے۔ پچھلے سال میں میرے کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا، میرے کتنے عزیز ہیں، میرے کتنے دوست ہیں جن کے ساتھ میرے معاملات خراب ہوئے۔ یارو اللہ نے وقت دیا ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، آئندہ کے لیے تیار ہونا ہے۔ آئندہ سال اللہ کی فضل سے، آئندہ سال اللہ کی توفیق سے میں اپنے معاملات کو بہتر کروں گا، میں اپنے ان معاملات کو بہتر کروں گا، میں لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کروں گا، اپنی زبان کو میٹھا کروں گا، اپنے دل کو نرم کروں گا، لوگوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عزیز و قاربین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ حضرات محترم، نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں قیامت کے روز جب تک بندہ 4 چیزوں کا جواب نہیں دے لے گا نا تو وہ اپنی جگہ سے قدم نہیں اٹھا سکے گا، جہاں پہ کھڑا ہے وہیں کھڑا رہ جائے گا جب تک وہ 4 باتوں کا جواب نہ دے لے گا۔ وہ 4 باتیں کون سی؟ سب سے پہلے اللہ بندے سے سوال کریں گے، میرے بندے بتا، اللہ اکبر اللہ، زندگی کہاں گزاری ہے، زندگی کہاں گزاری؟ دوسرا سوال، اے میرے بندے بتا، جو علم آپ کے پاس تھا، جس چیز کے بارے میں تو جانتا تھا، اس چیز پر تیرا عمل کتنا تھا؟ اپنے علم کے مطابق عمل کتنا تھا؟ 2 سوال۔ تیسرا سوال، اے بندے ذرا بتا، مال کہاں سے کمایا تھا؟ دنیا کے اندر
مال پیسہ دولت کیسے کمائی تھی اور پھر اسے خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ 3 سوال۔ چوتھا سوال اللہ نے جو کرنا ہے، بندے بتا کہ اپنا جسم جو ہے اسے کہاں ضائع کر کے آئے، جسم کہاں پہ ضائع کیا؟ حضرات اب ان چاروں چیزوں پہ دیکھیں، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا بچپن تھا، پھر اس کے بعد لڑک پن آ گئی، جوانی آ گئی، جوانی کے بعد بڑھاپا آ گیا۔ حضرات یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، اللہ ان 4 چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے، بتا زندگی کہاں گزار کے ہے۔ اب یہ بندہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اے اللہ میری زندگی فضول کاموں میں، اے اللہ دن سارا دن دنیا داری میں، رات ساری میری بستر پہ۔ حضرات اللہ بندے سے سوال کریں گے زندگی کیسے گزاری ہے؟ تو یارو ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے جو اپنے دل پہ یہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکے کہ میری زندگی ساری کی ساری اللہ کی رضامندی میں گزری؟ ایک بندہ بھی ایسا نہیں۔ اور پھر اس زندگی کے بارے میں اللہ نے سوال کیا، اس زندگی کے بارے میں۔ پھر پیارے بھائیوں اللہ نے جو علم دیا ہے اس کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا ہے، بتا عمل کتنا تھا؟ حضرات اب ہم میں سے ہر بندہ کلمہ پڑھتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اور ہر بندہ جانتا ہے کہ دن میں 5 نمازیں میرے اوپر فرض ہیں۔ علم ہے نا اس بات کا؟ اب اللہ سوال کریں گے کہ جس بات کا علم ہے اس پر عمل کتنا تھا، عمل کتنا؟ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے، نہیں رکھتے، دن بہت لمبا ہے جی۔ اب علم ہے اس بات کا، اللہ سوال کریں گے بتا عمل کتنا ہے؟ حضرات ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ قرآن اللہ نے پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے دیا ہے، علم ہے اس بات کا، ہر بندہ جانتا ہے۔ اب اس علم پر اللہ سوال کریں گے بتا عمل کتنا تھا؟ حضرات ہر بندہ جانتا ہے کہ ماں کا حق کیا ہے، باپ کا کیا ہے، بیوی کا کیا ہے، خامد کا کیا ہے، اولاد کا کیا ہے۔ یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر ذکر کیے۔ بحیثیت مسلمان ہر بندہ یہ موٹی موٹی چیزیں جانتا ہے، جو کچھ مسائل ایسے ہیں جو بڑے باریکی والے انہیں نہیں کچھ لوگ جانتے، لیکن اکثر لوگ انہیں بھی جانتے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں نا، انہیں تو ہر بندہ جانتا ہے۔ اب اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا میرے بندے بتا علم تو تھا، عمل کدھر ہے، عمل کدھر ہے؟ حضرات پھر اللہ اس جسم کے بارے میں پوچھے گا، اس جسم کے حق ہیں ہمارے اوپر۔ ہاں جی یہ جسم ایک وقت ایسا تھا، یہ بڑا مضبوط تھا، یہ جسم ایک وقت ایسا تھا کہ اتنا مضبوط کہ پہاڑوں کو توڑنے کے لیے یہ جسم تیار ہو جاتا ہے، اتنا قوی جسم تھا۔ ایک وقت ایسا ہے کہ ان ناخنوں کے ساتھ لوگوں نے پہاڑوں کو کریٹ کے مکانات بنا لیے۔ ایک وقت ایسا تھا اس جسم کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے کہ یہ 10 بندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرات یہ جسم کہاں پہ لگایا ہے، یہ جسم کہاں پہ لگا ہے؟ تیری انرجی کہاں پہ ضائع ہوئی ہے؟ تیرا وقت کہاں پہ لگا ہے؟ حضرات روز محشر وہی وقت کام آئے گا جو اللہ کے لیے لگایا ہے، روز محشر وہی وقت کام آئے گا جو اللہ کی رضامندی کے لیے لگایا ہے۔ حضرات روز محشر وہی جسم فائدہ دے گا جو اللہ کی رضامندی کے لیے کھپایا ہوگا۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ روز محشر اللہ انسان کے منہ کو لاک لگا دے گا، منہ بند ہو جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم منہ پر لاک لگا دیں گے، تالا لگا دیں گے، منہ بند ہو جائے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں ہم بات کریں گے، ہم بات کریں گے ان کے ہاتھوں کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ بات کریں گے کہ بتاؤ یہ ہاتھ دنیا کے اندر کیا کیا کرتے رہے۔ اور پیارے بھائیوں جس بندے کا ہاتھ ہمیشہ قرآن اٹھاتا رہا، جس بندے کی انگلیاں ہمیشہ قرآن کے صفوں پہ چلتی رہیں، جس بندے کے ہاتھ ہمیشہ رب کے سامنے اٹھتے رہے، جس بندے کے ہاتھ کسی یتیم بچے کے سر پہ آ گئے، کسی بیوہ عورت کے سر پہ آ گئے، یہ ہاتھ کتنے پاکیزہ ہیں، یہ ہاتھ کتنے عظمت والے ہیں۔ اور یارو جس بندے کے ہاتھ چوری کرتے رہے، جس بندے کے ہاتھ لوگوں کے تالے توڑتے رہے، جس بندے کے ہاتھ لوگوں کے بارے میں غلط پینسل چلتی رہی، جس بندے کے ہاتھ ظلم اور ستم کرتے رہے،
بتاؤ اس بندے کا پھر کیا حال ہوگا، اور اس بندے کے خلاف جب اپنے ہی ہاتھ گواہی دیں گے تو پھر ہمارا کیا انجام ہوگا۔ حضرات الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، پھر اللہ فرما رہے ہیں اس کے پاؤں سے ہم گواہی لیں گے۔ اب منہ بند ہو چکا ہے، اس بندے کے پاؤں بتائیں گے اللہ یہ بندہ بڑا ہی پاکیزہ تھا، اے اللہ یہ ان پاؤں کے ساتھ چل کے مسجد کی طرف جاتا، اے اللہ یہ بندہ ان پاؤں کے ساتھ چل کے اے اللہ تیری عبادت کے لیے جاتا، اے اللہ یہ تیرا بندہ ان پاؤں کے اوپر اپنے پورے جسم کا بوجھ ڈال کے اے اللہ یہ لمبے لمبے قیام کیا کرتا تھا، اے اللہ یہ تیری عبادت کیا کرتا تھا۔ اب پاؤں بندے کے حق میں گواہی دیں گے، یہ بندہ کتنا کامیاب ہے۔ حضرات جس بندے کے پاؤں ہی اس کے خلاف گواہی دیں، اللہ یہ چوری کے لیے جاتا تھا، اے اللہ یہ دنیا پوری کی سیر کرنے کے لیے انہیں پاؤں پر چل کے جاتا تھا، اے اللہ یہ نہیں جاتا تھا تو تیرے گھر کی طرف نہیں جاتا تھا، اے اللہ یہ نہیں جاتا تھا تیرے گھر کی طرف نہیں جاتا تھا۔ اور یارو جب اپنے ہی پاؤں خلاف ہو جائیں گے تو پھر کیا بنے گا، پھر کیا بنے گا۔ حضرات اپنے وقت کی قدر کیجیے، سال گزرتا ہی جا رہا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، اللہ پیارے بھائیو، وقت کتنا عظیم ہے، وقت کتنا قیمتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں علم ہو جائے کہ قیامت قائم ہو گئی، تمہیں علم ہو جائے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور تمہارے ہاتھ میں کھجور کا ایک پودا ہے، یہ بھی علم ہو گیا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، تباہی شروع ہو گئی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کا ایک پودا ہے، آپ کو اتنا وقت مل جائے کہ وہ پودا لگا سکے تو اسے فوراً لگا دیں۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی نیکی کا کام اگر قیامت قائم ہو چکی ہے، آپ کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہے جو ضائع ہے، اب قیامت ہی قائم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہر چیز، لیکن پھر بھی آپ اس وقت کو قیمتی جانتے ہوئے وہ پودا لگا دیں، کیونکہ اس پودے کے لگانے کا جو اجر ہے وہ اللہ آپ کے کھاتے کے اندر ڈال دے گا۔ حضرات یہ وقت اتنا قیمتی ہے، یہ وقت اتنا قیمتی ہے۔ اگر ہم یہ جو ہمارے سکول کا نصاب ہے نا، اس حساب سے دیکھیں تو بی اے کی جو انگلش کی کتاب ہے نا، اس کے اندر ایک سبق لکھا ہے لکھنے والے نے کہ انگریز جو ہے، انگریز وہ لکھتا ہے کہ اس کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ انگریز دنیا میں دنیاوی اعتبار سے اگر وہ کامیاب ہو رہا ہے نا تو اس کا راز کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کا راز ہے گھڑی، کلاک، یہ اس کا راز ہے۔ کیا کہ وہ اپنا ہر کام گھڑی کے حساب سے کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، بلکہ انگریز تو یہ لکھتا ہے کہ وہ اپنی محبوبہ کو جو ٹائم دیتا ہے وہ بھی گھڑی کے حساب سے دیتا ہے، گھڑی کے حساب سے ٹائم دیتا ہے کہ میں نے اپنے ٹائم کو، دن کے 24 گھنٹے جو ہے انہیں کیسے میں نے فکس کرنا ہے، کون سا ٹائم کس کے لیے میں نے اپنی طرف سے مقرر کیا ہے۔ اور پیارے بھائیو، جب تک آپ وقت کی قدر نہیں کریں گے تو کیا ہے ہمارے پاس؟ ایک بندہ مسلمان ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، لیکن ہے ذرا سست، یہ بیٹھا 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 ٹائم دیکھی جا رہا ہے، اچھا یار اٹھتا ہوں، اچھا یار اٹھتا ہوں، اچھا یار اٹھتا ہوں، کرتا کرتا اب کیا ہوا؟ اب نماز کا آخری وقت آ گیا۔ بندہ ہے نمازی، نماز پڑھتا ہے، لیکن وقت کی قدر نہیں کرتا، یہ اپنے ٹائم کو قیمتی نہیں جانتا۔ یہ آخری لمحے میں نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے نا، اب اس بندے کو نماز کا سرور کیا خاک آئے گا؟ اب اس نے دیکھا ہو یار 10 منٹ رہ گئے، سارے نماز قضا ہونے لگی ہے۔ اب یہ بندہ جلدی جلدی گیا، اس نے وضو جیسا تیسا کیا، جلدی سے اس نے اللہ اکبر کیا، تیزی سے اس نے نماز پڑھی۔ اب اس نے نماز تو پڑھی ہے نا، لیکن اس کی نماز کا انجام کیا ہے؟ حضرات یہی نماز ایک سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ کے اوپر دے ماری جاتی ہے کہ تو نے کیا کیا؟ تجھے احساس ہی نہیں ہے کہ تو اپنے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو نے وقت کو قیمتی جانا ہی نہیں، اپنے وقت کو نہیں سمجھا تو نے، لہذا تیری نماز اللہ کے ہاں کوئی مقام اور حیثیت نہیں رکھتی۔ اور یارو ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے، آج اکثر حصہ جو نمازی ہے وہ ایسا ہی ہے،
آخری وقت میں جا کے نماز پڑھنا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کے ہاں بڑا ہی بہتر ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے وقت پہ پڑھنی۔ یہ عمل اللہ کو بڑا پسندیدہ، بڑا محبوب ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں سما، اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا؟ پھر کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل کے ساتھ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ حضرات آج ہم نے صرف وقت کی ناقدری کرتے ہوئے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، اپنے ٹائم کو قیمتی نہیں سمجھا، نہ نماز کی پرواہ ہے نہ والدین کی فکر ہے۔ والدین در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بچہ عیش کر رہے ہیں، والدین لوگوں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں، بیٹا گھر میں سو رہا ہے۔ یارو جب ہم نے اپنے وقت کو قیمتی نہیں جانا تو پھر اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں یہ درس دیتا ہے، جو مغرب کی طرف جائے گا وہ ڈوب جائے گا۔ حضرات ہم نے آج مغرب کو کاپی کیا ہے، اس وجہ سے ہمارے اوپر زوال آ رہا ہے، اس وجہ سے ہمارے یہ سال ہے ختم ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ گھنٹے کے بعد بولتا ہے یہ گھڑی منادی کہ ہے 1 گھنٹہ عمر تیری اور گھٹا دی۔ یارو ایک گھنٹے کے بعد یہ گھڑی والا الارم ہمیں آواز دیتا ہے، بندے تیری زندگی کا 1 گھنٹہ اور کم ہو گیا، بتا تو نے اس گھنٹے میں کیا کیا، بتا اس گھنٹے میں کیا کیا۔ حضرات یہ سال ختم ہو چکا ہے، اور اسی طرح ہم نے اپنی زندگی کے 10 20 40 50 سال ضائع کر دیے۔ کمایا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں یارو۔ یہ کمایا ہے کہ ایک بندے کی 50 سال عمر ہو جائے اور اس کے گھر میں اپنی عزت نہیں ہے، اس نے دنیا میں کیا کمایا؟ گھر والے اس کی عزت نہیں کر رہے، اور یہ بندہ دنیا کما کما کے کس کے لیے یار؟ بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے۔ یہ 50 سال محنت کر کر کے اس نے اپنی جوانی ضائع کر دی ہے۔ اب یہ بندہ جب اپنے گھر میں بولتا ہے، اس کا بچہ اسے بولنے نہیں دیتا، اس کی بیوی سے بولنے نہیں دیتی۔ 50 سال کی زندگی کا نتیجہ یہ ہے۔ تو یارو اگر یہی 50 سال ہمارے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزر جاتے، اللہ کی قسم انسان کے جسم سے روح بعد میں نکلتی ہے، فرشتے استقبال کے لیے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ بندے آج تیرے اوپر سلامتی سلامتی ہے، تو نے ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا دی۔ حضرات پھر جو ٹائم دنیا کو راضی کرنے کے لیے ہم لگاتے ہیں، اس ٹائم کی مقدار دیکھیں، اور جو ٹائم اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگانا اس کی مقدار دیکھیں۔ 24 گھنٹوں میں کوئی 1.5 گھنٹہ مشکل بنتا ہے۔ 10 منٹ کے حساب سے اگر ہم لگائیں، ساری نمازوں کا تھوڑا حصہ قرآن کو دیجئے، تھوڑا اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے دیجئے، دن میں 1.5 گھنٹہ نہیں بنتا، اور ہمارے پاس اپنی کامیابی کا وہ 1.5 گھنٹہ موجود نہیں ہے۔ سال گزرتا جا رہا ہے، سال گزرتا جا رہا ہے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی جنت کے لیے 1.5 گھنٹہ ڈیلی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ہم بہت بڑے عاشق مصطفیٰ ہیں، پھر کہتے ہیں ہم محب مصطفیٰ، ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان کا اتنا بڑا نعرہ ہمارے پاس ہے، اور حرمت رسول پہ اپنا مان بھی قربان نہیں کرتے، اپنا تن دھن نہیں قربان کرتے، اپنا وقت نہیں قربان کرتے، جان قربان کرنے کا نعرہ ہمارے پاس ہے۔ تو یارو جو وقت نہیں لگا سکتا، جو ٹائم نہیں دے سکتا، وہ جان کیا خاک دے گا؟ کیا خاک جان دے گا؟ پیارے بھائیو سمجھو اس بات کو، وقت گزرتا ہی جا رہا ہے۔ باتیں بہت تھیں، لیکن ایک دوسری بات بڑی ضروری کرنا چاہ رہا تھا جمعے کے حوالے سے۔ حضرات اللہ کا قرآن پڑھیں، ہمارے لوگ اتنے غافل ہیں، جمعہ کے حوالے سے اتنی غفلت ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ یارو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ حضرات یہ سورہ جمعہ ہے، جمعہ کے فضائل پہ اتنی بات کافی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایک سورت نازل فرمائی جمعہ کے نام پہ۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جہاں پہ لفظ آمنوا آ جائے نا، اس کے بعد جو بات اللہ بیان کرتے ہیں نا، وہ بات ہوتی ایسی ہے کہ ایمان والوں کے علاوہ اسے کوئی مان ہی نہیں سکتا۔ ایمان والا بندہ ہی اس پہ عمل کر سکتا ہے، دوسرا بندہ اس پہ عمل ہی نہیں کر سکتا۔ وجہ اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو،
کیونکہ کام ایسا ہے ایمان والا کرے گا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے تمہیں آواز دی جاتی ہے کیا کرنا ہے؟ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ سعی کا مطلب پتہ ہے؟ جو حاجی حضرات ہیں نا وہ جانتے ہیں، صفا مروہ میں سعی، تیز تیز چلنا، تیز تیز چلنا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی جلدی آؤ، جلدی جلدی آؤ۔ فسعوا الی ذکر اللہ، پھر کیا کرنا؟ وذروا البیع، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اپنے کام کاج کو چھوڑ دو۔ حضرات اس آیت کی تفسیر بڑی لمبی ہے لیکن مختصر یہ بات ہے، ائمہ محدثین کا یہ موقف ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے اس کے بعد جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ حرام شمار ہوتا ہے۔ وجہ وذروا البیع، اللہ نے فرما دیا کام چھوڑ دو۔ حضرات شراب سے اللہ نے منع کیا، حرام ہو گئی۔ زنا سے اللہ نے منع کیا، حرام ہو گئے۔ چوری سے اللہ نے منع کیا، حرام ہو گئی۔ حضرات اللہ نے جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار سے منع کیا، وذروا البیع، اللہ فرما رہے ہیں چھوڑ دو کاروبار۔ اب یہ بندہ پھر بھی نہیں چھوڑتا، اللہ کی بات علل اعلان، اللہ کی دھرتی پہ رہتے ہوئے اللہ کی بات نہیں مان رہا، اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کی بات نہیں مان رہا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وذروا البیع، چھوڑ دے اپنے کاروبار کو۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اب کاروبار چھوڑ کے ملے گا کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں ذالکم خیر لکم، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اب کاروبار کرنا یا نہ کرنا دونوں میں بہتر کیا ہے؟ بند کر دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ خالق جو تیری زندگی کا مالک ہے، وہ خالق جو اس سارے جہاں کو چلانے والا ہے۔ حضرات ہمارا تو پیٹ ہی کتنا کی ہے، بڑی حد ہے۔ کوئی بندہ بڑی کوئی چھلانگ لگا لے گا تو کہتے ہیں میں 2 کلو گوشت کھا گیا، اتنا ہی ہے نا۔ حضرات سمندر کے اندر جو مچھلیاں پلتی ہیں ان کی خوراک کا اندازہ لگائیں، جن کی ڈیلی بیس پہ خوراک کئی من نہیں کئی ٹن ان کی خوراک ہے۔ حضرات وہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اللہ انہیں رزق دے رہا ہے۔ یہ بندہ ایک جمعہ کے 1 گھنٹے کے لیے اپنا کاروبار بند نہیں کرتا، اور اس کو فکر اپنی معاش کی ہے، اس کو فکر اپنی روزی کی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بندے کاروبار بند کر دے گا تو کیا ہوگا؟ ذالکم خیر لکم، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تو سمجھ جائے اس بات، اگر تو اس بات کو سمجھ لے تو یہ تیرے لیے۔ بات یہ ہے کہ بندہ سمجھتا نہیں، بندہ سمجھتا نہیں۔ حضرات آگے اللہ فرما رہے ہیں ہاں جی اب میرے بندے نے نماز پڑھی، جمعہ پڑھا، اللہ کا ذکر کیا، اب کیا کرنا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تو نماز سے فارغ ہو جائے تو اللہ فرما رہے ہیں فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب جا ساری زمین میں پھیل جا، زمین میں پھیل جا، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کر۔ جمعہ کے بعد اب جمعہ کے بعد جو رزق تو نے کمانا ہے نا وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت، اور ملے گا بھی۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کر۔ صرف فضل ہی تلاش نہیں کرنا، اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بندے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت کے ساتھ۔ اب تو نے جمعہ پڑھا ہے، جمعہ کے بعد اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتا رہے تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کا ذکر کر تاکہ تو کامیاب ہو جائے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ حضرات وقت اجازت نہیں دیتا، ٹائم بڑا قیمتی ہے، لہذا آخری بات صرف یہ ہے کہ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ لہذا پیارے بھائیوں اللہ کی بات ماننے میں خیر ہے، لہذا گزارش ہے، سال گزر چکا ہے، اپنے ایک ماضی والے سال پہ نظر ڈالیے کہ میں نے اس سال میں کیا کچھ ضائع کیا۔ آئندہ سال کے لیے پلاننگ کریں کہ میں نے آئندہ سال اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اعمال کے اعتبار سے، احتساب کے اعتبار سے، محاسبے کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے سال کے لیے، اور پھر آج سے پختہ عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں آئندہ اپنے جمعے ضائع نہیں کروں گا،
ٹائم پہ آ کے وقت پہ آ کے پہلے ٹائم میں جمعہ پڑھنا ہے. دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.